Dear students, Assalamu alaikum warahmatullah. We are in class 12th, subject history, and theme 9th, question number 7. We will discuss today the descriptions of Abul Fazl, the tasveer or the source. Abul Fazl was court poet during Akbar's time. He had write down the autobiography of Akbar. Not only this, he write down the Akbarnama in different volumes. So Abul Fazl has a great, and his writings has a great importance as a source of information regarding the period of Mughals, especially the Akbar's time or rule. First, drawing the likeness of anything is called tasveer. His Majesty from his earliest youth has shown a great predilection for this art and gives it every encouragement as he looks upon it as a means both of study and amusement. یعنی ابو الفضل، پہلے ہم تصویر کی بات کریں گے. اینی تھنگ دیٹ از ڈرائنگ دا لائکنیس آف اینی تھنگ از کالڈ تصویر. It shows the great predictions for art and amusement. یعنی جو کچھ بھی آرٹ اینڈ امیوزمنٹ کے حوالے سے ابو الفضل نے تحریر کیا ہے، لکھا ہے during the period of Akbar, that has its great importance. A very large number of painters set to work. کہتے ہیں کہ ایک بہت اچھی خاصی تعداد تھی پینٹرس کی. ان میں سے اچھے پینٹرس کو ایوارڈز دیے جاتے تھے. باضابطہ طور ابو الفضل ان کی نگرانی میں تھے اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے وہ ان کے ایوارڈز کے لیے ان کے نام پیش کرتے تھے بادشاہ کے حوالے سے. تو ان کو اچھی خاصی ایوارڈز اور ریوارڈز کے ساتھ نوازا جاتا تھا. Each week several supervisors and clerks of the imperial workshop submit before the emperor the work done by each artist and his majesty gives a reward. ہر ہفتے ان کے کام کاج کے حوالے سے، ان کی آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر کے حوالے سے ان کی جو ان سکل تھا اس کو بادشاہ کے سامنے پیش کر کے ان سے ایوارڈ حاصل کیے جاتے تھے، ریوارڈ حاصل کیے جاتے تھے. Painting served not only to enhance the beauty of a book but were believed to possess special powers of communicating ideas about the kingdom and the power of king in ways that the written medium could not. یعنی جو پینٹنگس میں ایوارڈس اور ریوارڈس ملتے تھے شاید ہی وہ کتابی شکل میں، تحریری شکل میں وہ ایوارڈس اور ریوارڈس اور داد جو انہیں ملتی تھی پینٹنگس کے حوالے سے، وہ داد شاید قلم کے حوالے سے، کتاب کے حوالے سے انہیں نہ ملتی جو انہیں
پینٹنگ کے روپ میں، پینٹنگ کے توسط سے بادشاہ اکبر بادشاہ کے ذریعے ملتی تھی. امپیریل رائل جو رائل ان کے جو میجسٹی تھی ان سے جو ملتی تھی انہیں ایوارڈس اور ریوارڈس اور داد جو ملتی تھی بادشاہ کے توسط سے، شاید ہی وہ ان کو ملتی ہے. 51. The historian Abul Fazl described paintings as a magical art. کیونکہ ابو الفضل جو انہوں نے پینٹنگس کو ایک میجیکل آرٹ کے نام دے دیا، یعنی وہ انسان کو حیران ہی نہیں بلکہ وہ ایک عجوبہ جیسا، اور ان کو جو ناممکن سا لگتا تھا وہ ممکن ایک آرٹسٹ بنا کر دکھاتا تھا، کہ وہ جادوی تصور دکھاتا تھا، وہ جادوی آرٹ تھا جسے وہ حیران کرتا تھا بادشاہ کو. اور رائل جو امپیریل جو لوگ تھے، بادشاہت سے وابستہ تھے، کنگڈم سے وابستہ تھے، تو وہ انہیں بہت ہی ان چیزوں کے دل دادا تھے. ان کی حوصلہ افزائی کے لیے بادشاہت اور بادشاہ سے وابستہ امپیریل کنگڈم سے وہ لوگ ان کو داد دیتے تھے. اور اس کو اسی لیے ابو الفضل نے پینٹنگ کو ایک میجیکل آرٹ کے ڈکلیئر یا تصور کر کے انہیں داد دیا جاتا تھا، انہیں ایوارڈس اور ریوارڈس دیے جاتے تھے. In his views, it had the power to make inanimate objects look as if they possessed life. یعنی وہ بے جان چیزوں کو جاندار کے روپ میں پیش کرتے تھے، وہ بے جان چیزوں کو، لائف لیس چیزوں کو ایسے پیش کرتے تھے جیسے وہ زندہ باضابطہ طور باتیں کرتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں. اس طرح جو میجیکل آرٹ تھا ان کا، وہ ان چیزوں کو ایسے وہ ایک آرٹ کو اس طرح پیش کرتے تھے جیسے اگر وہ کسی انسان، کسی جانور، کسی درخت کی شکل اس طرح بناتے تھے پینٹنگ کے روپ میں، وہ باتیں کرتے تھے جیسا وہ باتیں کرتے ہیں، اس طرح انہوں نے وہ اس چیز کو، اس طرح ان کا آرٹ تھا، ان کا فن تھا، سکل تھا. سو ابو الفضل declared or described the painting as a magical art. Thank you. Tomorrow we will discuss question number 8.